وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی نقل فرماتے ہیں، من احب ان یبسط له فی رزقه، جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس کے رزق کو کشادہ کرے، رزق میں فراوانی ہو، رزق میں برکت اور کثرت ہو، وَيُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ، اور جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے، ختم کر دے، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، تو اس کو چاہیے کہ صلہ رحمی کرے، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا رویہ رکھے۔ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کی ضرورتوں اور حاجات کا خیال رکھنا، وقت پر ان کی مدد معاونت کرنا، ان کی حقوق کی ادائیگی کا اہتمام کرنا۔ رشتہ داروں کا ایک حق یہ ہے کہ وقتاً فوقتاً ان سے ملا جائے، ان کے ساتھ جس حد تک ہو سکتا ہو اچھا رویہ اور حسن سلوک کا معاملہ کیا جائے۔ یہ اپنی جگہ مستقل اہمیت کا حامل حکم ہے، کثرت کے ساتھ احادیث مبارکہ ہے جس سے صلہ رحمی یعنی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا اور رشتوں کو جوڑنے کا پتہ چلتا ہے، تلقین ملتی۔ یہاں اس حدیث مبارک کے اندر اس کے دو بڑے فائدے بیان فرمائے۔ پہلا فائدہ صلہ رحمی کا یہ ہوتا ہے کہ اللہ اس کے طفیل آدمی کی اپنی روزی کے اندر کشادگی پیدا کر دیتے، برکت آ جاتی ہے، آمدنی میں اضافہ، آمدنی میں کثرت، روزگار میں برکت۔ اس کا ایک بڑا سبب رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کی مدد معاونت کرنا، ان کے ساتھ خیر خواہی کرنا۔ آدمی کے صدقے کا، آدمی کے حسن سلوک کا سب سے اولین حقدار اس کے اعزاء اقربا ہوتے ہیں۔ اس لیے فرمایا گیا کہ اگر رشتہ داروں میں ایسے رشتہ دار جن کو زکوٰۃ لگ سکتی ہو، صرف دو رشتے ایسے ہوتے ہیں جہاں زکوٰۃ نہیں لگ سکتی۔ ایک اولاد کا رشتہ، جو اولاد ہے اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، بیٹا بیٹی اور ان کی اولادیں، پوتا پوتی، نواسا نواسی، جتنا نیچے تک کا جتنا سلسلہ ہے۔ اسی طرح والدین کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، اوپر تک کا سارا سلسلہ، والد والدہ، دادا دادی، نانا نانی، یہ ایک دوسرے کو نہیں دے سکتے۔ دوسرا رشتہ زوجیت کا یعنی میاں بیوی کا رشتہ ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کو اپنی زکوٰۃ نہیں دے سکتے، شوہر بیوی کو، بیوی شوہر کو نہیں دے سکتے۔ ان کے علاوہ جتنے بھی رشتے ہیں ان میں دی جا سکتی ہے، بھائی بہن ہیں، کزنس ہیں، چچا ماموں، پھوپھا پھوپھی، ان سب کو زکوٰۃ بھی دی جا سکتی ہے اگر مستحق ہو تو۔ اور علماء نے لکھا کہ ان کو دینے میں دوہرا اجر ہے، ڈبل اجر ہے۔ ایک تو جو ہے زکوٰۃ کی ادائیگی کا اجر ہوتا ہے یا صدقے کی ادائیگی کا اجر ہوتا ہے، نمبر دو ان کے ساتھ حسن سلوک کا بھی اجر ملتا ہے، یہ بھی حسن سلوک کے صلہ رحمی کے دائرے میں آتا ہے، تو ڈبل اجر اللہ جل شانہ عطا فرماتا ہے۔ تو ان کے ساتھ مدد کا ایک بڑا نقد فائدہ دنیا میں ہی اللہ یہ دے دیتے ہیں کہ یبسط له فی رزقہ، اللہ اس کی خود رزق کے اندر کشادگی پیدا کرتے ہیں، برکتیں۔ آج جو ہمارے کاروبار میں، مالوں میں، ہماری آمدنیوں میں بے برکتی ہے، اس کا ایک بڑا سبب رشتوں کا، تعلقات کا قطع کرنا اور رشتوں کو توڑنا ہے۔ رشتے ٹوٹے ہوئے،
تعلقات منقطع ہیں، رشتہ دار ایک دوسرے سے ناراض ہیں، اعزاء اقربا ایک دوسرے سے روٹھے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کے یہاں آنا جانا متروک ہے، میل ملاپ نہیں ہے، یہ ایک بڑا سبب ہوتا ہے آدمی سے رزق کی کشادگی اور فراوانی کو اٹھائے جانے کا۔ اس کی وجہ سے بھی بے برکتی آتی ہے، اس کی وجہ سے بھی نحوست آتی ہے، اس کی وجہ سے بھی اللہ کی مدد جو ہے اس کے کاروبار سے، اس کے مال سے جو ہے اٹھا لی جاتی ہے۔ تو من احب ان یبسط له فی رزقہ، جو آدمی یہ چاہے کہ اللہ اس کے رزق کو کشادہ کرے، وَيُنْسَعَ لَهُ فِي أَثَرِهِ، دوسرا بڑا فائدہ خطاؤں، گناہوں، لغزشوں کی معافی کا ہے۔ وَيُنْسَعَ لَهُ فِي أَثَرِهِ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جل شانہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے، بلکہ اس کا ایک دوسرا مطلب یہ ہے اللہ اس کی زندگی کو دراز فرما دے۔ وَيُنْسَعَ لَهُ فِي أَثَرِهِ کا مطلب اس کی موت کو مؤخر کر دے۔ موت کو مؤخر کرنے کا مطلب اس کی زندگی لمبی ہو جائے، زندگی دراز ہو جائے، اللہ اس کو طویل عمر عطا فرمائے۔ یہ دو بڑے فائدے صلہ رحمی کی برکت سے حاصل ہوں۔ اور بعض روایات کے اندر گناہوں کی معافی کا بھی ہے کہ 3 بڑے فائدے صلہ رحمی سے حاصل ہوتے۔ ایک تو اللہ اس کے توفیل رزق کے اندر بسط اور رزق کے اندر کشادگی کو پیدا فرماتا ہے۔ وَيُنْسَعَ لَهُ فِي أَثَرِهِ، اللہ اس کی عمر کو دراز فرماتا ہے، لمبی زندگی وہ جیتا ہے، لمبی زندگی وہ جیتا ہے۔ اور تیسرا بڑا فائدہ بعض روایات کے اندر ہے کہ اللہ اس کی تو پھر اس کی گناہوں کو بھی معاف کر دیتا۔ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، تو اس کو چاہیے کہ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کریں اور ان کے ساتھ صلہ رحمی کریں۔ اس کا پہلا حق یہی ہے کہ رشتوں کو حتی المقدور جوڑے، اپنی طرف سے جتنا ہو سکتا ہو جوڑے۔ اگر سامنے والا قطع تعلقی کر رہا ہے تو اس کا وبال اس پر ہوگا، لیکن اپنی طرف سے جوڑنے کی مکمل کوشش ہو۔ اور جب کبھی ملاقات ہو تو کترا کر نکلنے کے بجائے مل کر مصافحہ کیا جائے، اور اس میں اس بات کو اپنی انا کا مسئلہ نہ بنایا جائے، جیسا کہ ہمارے یہاں ہوتا وہ ملے تو ملوں گا، میں کیوں ملوں جا کر، غلطی اس کی ہے، میری تو نہیں ہے غلطی، لہٰذا اس کو ملنا چاہیے، اس کو معافی مانگنی چاہیے۔ یہ وہ باتیں ہیں جو معاملات کو مزید بگاڑتی ہیں، سدھارتی نہیں۔ آدمی اپنے آپ کو کمتر اور حقیر سمجھ کر تواضع اور عاجزی کے ساتھ پہل کرے، اللہ اس کے توفیل جو ہے اس کو دنیا میں بھی عزتیں عطا فرماتا، آخرت کی عزتیں ہی حدیث میں آیا ہے کہ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے تواضع اور عاجزی اختیار کرتا اللہ اس کو بلندی عطا فرماتا۔ تو صلہ رحمی رشتوں کو جوڑنے اور ان کے ساتھ حسن سلوک کے نقص فائدے ہیں دنیا کے، آخرت کے فائدے بے شمار ہیں۔ یہ دنیا کے نقص فائدے اللہ جل شانہ ہمیں عطا کر رہے ہیں، اس حدیث میں بیان کیے جا رہے ہیں۔ کہ رزق کی کشادگی، ظاہر سی بات ہے رزق کی کشادگی کی جو دعا ہے، یا یہ کہ جو رزق کی کشادگی کی اہمیت ہے، اس کا تعلق دنیا ہی کے ساتھ ہے، آخرت جنت کے ساتھ نہیں ہے۔ جنت میں تو ہر آدمی کو ملے گی ہی ملے گی، لیکن تو دنیا کے ساتھ ہے، اللہ اس کے توفیل ہے وہ رزق میں فراوانی پیدا فرماتے ہیں اور اس کی زندگی دراز ہو جاتی ہے، طویل عمر اللہ اس کو عطا فرماتا۔ اس صلہ رحمی کے برکات ہیں جو یہاں بیان کیے گئے، اس کے علاوہ بھی انگنت برکات ہیں احادیث مبارکہ کے اندر آئی۔ تو رشتوں کو جوڑنے کا اہتمام یہ دنیا میں ہمیں خود کو ہی فائدہ دیتا ہے، اس کو توڑنا خود ہم اپنے لیے نقصان اور خسارے کا باعث بنتے ہیں، یعنی اپنے پاؤں میں کلاڑی مارتے ہیں۔ بے برکتی الگ، نمبر 2 زندگی کا اختصار الگ، زندگی الگ مختصر ہو جاتی ہے، آدمی جلد دنیا سے چلا جاتا اور مال کے اندر بے برکتی اور نحوست الگ پیدا ہوتی۔ یبسط لہ فی رزق، رزق کے اندر کشادگی کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ برکتیں پیدا کرتا۔ ہو سکتا ہے مال کی فراوانی نہ بھی ہو، لیکن اللہ برکت ایسی پیدا کر دے گا کہ وہ
جو آمدن ہے جو بھی ہے کم بھی ہو اس سے اللہ اپنی ساری ضروریات کو پورا کر دے. یہ برکت کا مفہوم ہے. یہ بہت زیادہ ریل پیل نہیں ہے، تھوڑا بہت ہے، لیکن اس سے بھی اللہ اپنے سارے مسئلے حل کر دیں، ساری پریشانیوں کو دور کر دیں. گھر میں کسی قسم کی کوئی جھنجھٹ نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو، تو تکار نہ ہو. ایسا گھر بھی بڑا برکتوں والا ہوتا ہے جو امن و سکون والا ہو. اگرچہ روگی سوکھی پر گزارا کر رہے ہو لیکن دل ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، دلوں میں نفرت، کینہ، حسد، بغض، عداوت نہیں ہے. ایسا گھر بڑی برکتوں والا ہے. اگر یوں کہا جائے کہ وہ دنیا میں ہی جنت نظیر ہے تو شاید غلط نہیں ہوگا. یہ سب صلہ رحمی کی برکات ہیں. اللہ جل شانہ ہم سب کو بھی نصیب کرے.